بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 427 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ یاسین کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کی پہلی 12 آیات کا ترجمہ اور تفسیر بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین نام آغاز ہی کے 2 حرفوں کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول انداز بیان پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ اس سورہ کا زمانہ نزول یا تو مکہ کے دور متوسط کا آخری زمانہ ہے یا پھر یہ زمانہ قیام مکہ کے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے۔ کلام کا مدعا کفار قریش کو نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے اور ظلم و استہزاء سے اس کا مقابلہ کرنے کے انجام سے ڈرانا ہے۔ اس میں انذار کا پہلو غالب اور نمایاں ہے، مگر بار بار انذار کے ساتھ ساتھ استدلال سے تفہیم بھی کی گئی ہے۔ استدلال 3 امور پر کیا گیا ہے: توحید پر آثار کائنات اور عقل عام سے، آخرت پر آثار کائنات، عقل عام اور خود انسانوں کے اپنے وجود سے، اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر اس بات سے کہ آپ تبلیغ رسالت میں یہ ساری مشقت محض بے غرضانہ برداشت کر رہے ہیں، اور اس امر سے کہ جن باتوں کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے وہ سراسر معقول تھیں اور انہیں قبول کرنے میں لوگوں کا اپنا بھلا تھا۔ اس استدلال کی قوت پر زجر و توبیخ اور ملامت و تنبیہ کے مضامین نہایت زوردار طریقے سے بار بار ارشاد ہوئے ہیں تاکہ دلوں کے قفل ٹوٹیں اور جن کے اندر قبول حق کی تھوڑی سی صلاحیت بھی ہو وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور طبرانی وغیرہ نے معقل بن یسار سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاسین قلب القرآن، یعنی یہ سورہ قرآن کا دل ہے۔ یہ اسی طرح کی تشبیہ ہے جس طرح سورہ فاتحہ کو ام القرآن فرمایا گیا ہے۔ فاتحہ کو ام القرآن قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید کی پوری تعلیم کا خلاصہ آ گیا ہے، اور یاسین کو قرآن کا دھڑکتا ہوا دل اس لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ قرآن کی دعوت کو نہایت پرزور طریقے سے پیش کرتی ہے، جس سے جمود ٹوٹتا ہے اور روح میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ انہی حضرت معقل بن یسار سے امام احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اس کی مصلحت یہ ہے کہ مرتے وقت مسلمان کے ذہن میں نہ صرف یہ کہ تمام اسلامی عقائد تازہ ہو جائیں، بلکہ خصوصیت کے ساتھ اس کے سامنے عالم آخرت کا پورا نقشہ بھی آ جائے، اور وہ جان لے کہ حیات دنیا کی منزل سے گزر کر اب آگے کن منزلوں سے اس کو سابقہ پیش آنے والا ہے۔ اس مصلحت کی تکمیل کے لیے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر عربی داں آدمی کو سورہ یاسین سنانے کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی سنا دیا جائے تاکہ تذکیر کا حق پوری طرح ادا ہو جائے۔ تو اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اب ہم اس کی سورہ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سورہ یاسین مکی صورت ہے، اس میں 83 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی۔ یاسین تفسیر میں آیا ابن عباس، اکرمہ، ضحاک، حسن بصری اور سفیان بن عیینی ہی کا قول ہے کہ اس کے معنی ہے اے انسان یا اے شخص، اور بعض مفسرین نے اسے یا سید کا مخفف بھی قرار دیا ہے۔ اس تعویل کی روح سے ان الفاظ کے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قسم ہے قرآن حکیم کی۔ آگے چلتے ہیں۔ انکا لمن المرسلین، یعنی پیچھے قسم کھائی اور آگے کہا کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھا کے کہا کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو۔ تفسیر میں آتا ہے اس طرح کلام کا آغاز کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نبوت میں کوئی شک تھا اور آپ کو یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ بات فرمانے کی ضرورت پیش آئی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کفار قریش پوری شدت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے تھے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی تمہید کے بغیر تقریر کا آغاز ہی اس فکرے سے فرمایا کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، یعنی وہ لوگ سخت غلط کار ہیں جو تمہاری نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اس بات پر قرآن کی قسم کھائی گئی ہے اور قرآن کی صفت میں لفظ حکیم استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نبی ہونے کا کھلا ہوا ثبوت یہ قرآن ہے جو سراسر حکمت سے لبریز ہے۔ یہ چیز خود شہادت دے رہی ہے کہ جو شخص ایسا حکیمانہ کلام پیش کر رہا ہے وہ یقیناً خدا کا رسول ہے۔ کوئی انسان ایسا کلام تصنیف کر لینے کی قدرت نہیں رکھتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لوگ جانتے ہیں وہ ہرگز اس غلط فہمی میں نہیں پڑ سکتے کہ یہ کلام آپ نے خود بنایا ہو یا کسی دوسرے انسان سے سیکھ کر سنا رہے ہیں۔ اللہ صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہو، تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یہاں قرآن کے نازل کرنے والے کی دو صفتیں بیان کی گئیں، ایک یہ کہ وہ غالب اور زبردست ہے، دوسرے یہ کہ وہ رحیم ہے۔ پہلی صفت بیان کرنے سے مقصود اس حقیقت پر متنبہ کرنا ہے کہ یہ قرآن کسی بے زور ناسخ کی نصیحت نہیں ہے جسے تم نظر انداز کر دو تو تمہارا کچھ نہ بگڑے، بلکہ یہ اس مالک کائنات کا فرمان ہے جو سب پر غالب ہے، جس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور جس کی پکڑ سے بچ جانے کی کوئی بھی ذات قدرت نہیں رکھتی۔ اور دوسری صفت بیان کرنے سے مقصود یہ احساس دلانا ہے کہ یہ سراسر اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنا رسول بھیجا اور یہ کتاب عظیم نازل کی تاکہ تم گمراہیوں سے بچ کر اس راہ راست پر چل سکو جس سے تمہیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل ہوں۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، ترجمہ تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے اس آیت کے دو ترجمے ممکن ہیں، ایک وہ جو ابھی بیان کیا گیا، دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ڈراؤ ایک قوم کے لوگوں کو اسی بات سے جس سے ان کے باپ دادا ڈرائے گئے تھے کیونکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پہلا مطلب اگر مان لیا جائے تو باپ دادا سے مراد زمانہ قریب کے باپ دادا ہوں گے، کیونکہ زمانہ بعید میں تو عرب کی سرزمین میں متعدد انبیاء آ چکے تھے، اور دوسرا مطلب اختیار کرنے کی صورت میں مراد یہ ہوگی کہ قدیم زمانے میں جو پیغام انبیاء کے ذریعے سے اس قوم کے آباء و اجداد کے پاس آیا تھا اس کی اب پھر تجدید کرو کیونکہ یہ لوگ اسے فراموش کر گئے۔ اس لحاظ سے دونوں ترجموں میں در حقیقت کوئی تضاد نہیں ہے اور معنی کے لحاظ سے دونوں اپنی جگہ درست ہے۔ اس مقام پر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قوم کے اسلاف پر جو زمانہ ایسا گزرا تھا جس میں کوئی خبردار کرنے والا ان کے پاس نہیں آیا، اس زمانے میں اپنی گمراہی کے وہ کس طرح ذمہ دار ہو سکتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی نبی دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کی تعلیم و ہدایت کے اثرات دور دور تک پھیلتے ہیں اور نسلاً بعد نسلاً چلتے رہتے ہیں۔ یہ آثار جب تک باقی رہیں اور نبی کے پیرووں میں جب تک ایسے لوگ اٹھتے رہیں جو ہدایت کی شمع روشن کرنے والے ہوں، اس وقت تک زمانے کو ہدایت سے خالی نہیں قرار دیا جا سکتا، اور جب اس نبی کی تعلیم کے اثرات بالکل مٹ جائیں یا ان میں مکمل تحریف ہو جائے تو دوسرے نبی کی بعثت ناگزیر ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں حضرت ابراہیم و اسماعیل اور حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کی تعلیم کے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، اور وقتاً فوقتاً ایسے لوگ اس قوم میں اٹھتے رہے تھے جو یا باہر سے آتے رہے تھے جو ان اثرات کو تار کرتے رہتے تھے۔ جب یہ اثرات مٹنے کے قریب ہو گئے اور اصل تعلیم میں بھی تحریف ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما دیا اور ایسا انتظام فرمایا کہ آپ کی ہدایت کے آثار نہ مٹ سکتے ہیں نہ محرف ہو سکتے ہیں۔ آج تک ان کا اثر موجود ہے۔ یہ جو ہم بیٹھے سنا رہے ہیں، ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا اثر ہے، اور یہ اثر بے شک ہمارے اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈالا کہ اس کے بعد اب کسی اور نبی کی آنے کی ضرورت نہیں رہی۔ سبحان اللہ۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ترجمہ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔
تفسیر میں آیا یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں ضد اور ہٹ درمی سے کام لے رہے تھے، اور جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ آپ کی بات بہرحال مان کر نہیں دینی ہے، ان کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، یعنی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، اس لیے یہ ایمان نہیں لاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نصیحت پر کان نہیں دھرتے، خدا کی طرف سے پیغمبروں کے ذریعے اتمام حجت ہو جانے پر بھی انکار اور حق دشمنی کی روش ہی اختیار کیے چلے جاتے ہیں، ان پر خود ان کی اپنی شامت اعمال مسلط کر دی جاتی ہے اور پھر انہیں توفیق ایمان نصیب نہیں ہوتی۔ اسی مضمون کو آگے چل کر اس فکرے میں کھول دیا گیا ہے کہ تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ ترجمہ، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے اس آیت میں توق سے مراد ان کی اپنی ہٹ درمی ہے جو ان کے لیے قبول حق میں ماننے ہو رہی ہے۔ ٹھوڑیوں تک جکڑے جانے اور سر اٹھائے کھڑے ہونے سے مراد وہ گردن کی اکڑ ہے جو تکبر اور نخوت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کی ضد اور ہٹ درمی کو ان کی گردن کا توق بنا دیا ہے، اور جس کبر یعنی تکبر سے یہ لفظ ہے، جس تکبر اور نخوت میں یہ مبتلا ہیں اس کی وجہ سے ان کی گردنیں اس طرح اکڑ گئی ہیں کہ اب خواہ کوئی روشن سے روشن حقیقت بھی ان کے سامنے آ جائے یہ اس کی طرف التفات کر کے نہ دیں گے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ترجمہ، ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوجتا۔ تفسیر میں آتا ہے ایک دیوار آگے اور ایک پیچھے کھڑی کر دینے سے مراد یہ کہ اسی ہٹ درمی اور استکبار کا فطری نتیجہ یہ ہوا ہے کہ یہ لوگ نہ پچھلی تاریخ سے کوئی سبق لیتے، نہ انہیں پیچھا گزرا ہوا یاد آتا ہے، نظر آتا ہے، نہ مستقبل کے نتائج پر کبھی غور کرتے ہیں۔ ان کے تعصبات نے ان کو ہر طرف سے اس طرح ڈھانک لیا ہے اور ان کی غلط فہمیوں نے ان کی آنکھوں پر ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ انہیں وہ کھلے کھلے حقائق نظر نہیں آتے جو ہر سلیم الطبع اور بے تعصب انسان کو نظر آتے ہیں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو یہ نہ مانیں گے۔ تفسیر میں آتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس حالت میں تبلیغ کرنا بیکار ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری تبلیغ عام ہر طرح کے انسانوں تک پہنچتی ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جن کا ذکر اوپر ہوا، کچھ دوسرے لوگ وہ ہیں جن کا ذکر آگے کی آیت میں آ رہا ہے۔ پہلی قسم کے لوگوں سے جب سابقہ پیش آئے اور تم دیکھ لو کہ وہ انکار و استکبار اور عناد و مخالفت پر جمے ہوئے ہیں تو ان کے پیچھے نہ پڑو، مگر ان کی اس روش سے دل شکستہ و مایوس ہو کر اپنا کام چھوڑ بھی نہ بیٹھو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ اسی ہجوم خلق کے درمیان وہ خدا کے بندے کہاں ہیں جو نصیحت قبول کرنے والے اور خدا سے ڈر کر راہ راست پر آ جانے والے ہیں۔ تمہاری تبلیغ کا اصل مقصود اسی دوسری قسم کے انسانوں کو تلاش کرنا اور انہیں چھانٹ چھانٹ کر نکال لینا ہے۔ ہٹ درموں کو چھوڑتے جاؤ اور اس قیمتی متاع کو سمیٹتے چلے جاؤ۔ تو یہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برکت بھی ڈالی، اور 10 سالوں میں 23 سالوں کے عرصے میں ایک پوری امپائر، ایک پوری فورس، ایک پوری طاقت کھڑی ہو گئی۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب وبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ ترجمہ، تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ ترجمہ، ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا نام اعمال میں 3 قسم کے اندراجات مشتمل ہے۔ ایک یہ کہ ہر شخص جو کچھ بھی اچھا یا برا عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دفتر میں لکھ لیا جاتا ہے، درج ہو جاتا ہے۔
دوسرے اپنے گرد و پیش کی اشیاء اور خود اپنے جسم کے اعضاء پر جو نقوش بھی انسان مرتسم کرتا ہے، امپریشن چھوڑتا ہے، وہ بھی سب کے سب ثبت ہو جاتے ہیں، فنگر پرنٹ کی طرح نا، وہ بھی رہ جاتے ہیں۔ اور یہ سارے نقوش ایک وقت اس طرح ابھر آئیں گے کہ اس کی اپنی آواز سنی جائے گی، اس کے اپنے خیالات اور نیتوں اور ارادوں کی پوری داستان اس کے لوہے ذہن پر لکھی نظر آئے گی، اور اس کے ایک ایک اچھے اور برے فعل اور اس کی تمام حرکات و سکنات کی تصویریں سامنے آ جائیں گی۔ تیسرے، اپنے مرنے کے بعد اپنی آئندہ نسل پر، اپنے معاشرے پر اور پوری انسانیت پر اس نے اپنے اچھے اور برے اعمال کے جو اثرات چھوڑے ہیں۔ کئی ایسے کام ہیں جو آپ گناہ کا کام شروع کریں وہ پیچھے بھی چلتا رہ گیا، ایسی بلڈنگ بنا دیا، ایسا کاروبار شروع کر دیا جو ہے ہی لوگوں میں گناہ عام کرتا ہے، تو وہ گناہ عام کرتا رہے گا۔ ایک دوسرا شخص ہے جس نے ایک ایسا کام کیا جس سے دنیا کی بھلائی ہوتی رہی، اللہ کا نام جو ہے وہ اونچا سے اونچا ہوتا گیا، اس کا بھی اجر اس کو اس طرح سے ملے گا۔ اپنی اولاد کو جو بھی تربیت دی، اچھی یا بری، اپنے معاشرے میں جو بھلائیاں یا برائیاں اس نے پھیلائیں، انسانیت کے حق میں جو پھول یا کانٹے بھی وہ بو گیا، ان سب کا پورا ریکارڈ اس وقت تیار کیا جاتا رہے گا جب تک اس کی لگائی ہوئی یہ فصل دنیا میں اپنے اچھے یا برے پھل لاتی رہے گی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی ہر نعمت کا، اس کی ہر رحمت کا، اس کی ہر پیدا کی ہوئی آسانی کا، اس کی ہم پہ ہر طرح کی جو اس نے ہمیں توفیق سے نوازا، نیکیوں کی جس توفیق سے نوازا، اس تمام توفیقات کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں میں گھر پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ جو لوگ آج کل کسی بھی بیماری میں، کسی بھی مشکل میں ہیں، آزمائش میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے، ہمیں بھی ان کے لیے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ عملی اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے تمام رشتہ دار، دوست، بہن بھائی، سب لوگ، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانی فرمائے، درگزر کا معاملہ فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔